سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز عطا کرنے سے پہلے ضرور آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی شدت اور چاہت سے اپنی دعا پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے دعا ہمیشہ یقین سے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی اگر آپ کے بار بار مانگنے پر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی محبت پر شک نہیں کریں، بلکہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی سے عطا کرنا چاہتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی سے عطا کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت ضرور مانگیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت پر بھی یقین رکھیں۔ آج کی ہماری میریکل اسٹوری بھی اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھنے پر ہی بیسڈ ہے۔ اس اسٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی حال میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے مشکل سے مشکل معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور کیسا بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسئلے کو ضرور حل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ سلام آپی، امید ہے آپ اچھی ہوں گی۔ آپی فائنلی آج میں بھی آپ سے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ آپی جب فرسٹ ٹائم میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا تو آنیسٹلی مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ کبھی میں آپ سے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کر سکتی ہوں۔ آپ کی اسٹوریز دیکھ کر موٹیویشن بہت ملتی تھی، لیکن پھر بھی دل ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ میریکل ہوگا یا نہیں۔ لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو میرا یقین بڑھ جاتا تھا کہ اللہ پاک مجھے بھی ضرور کامیاب کریں گے۔ ابھی میرا پرابلم یہ تھا کہ جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، اور وہ لوگ آؤٹ آف سٹی رہتے تھے۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور میرے پیرنٹس کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی آؤٹ آف سٹی ہو۔ جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے انہی کے کہنے پہ ان کی فیملی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی۔ جب ان کا رشتہ آیا تو میری فیملی نے صرف اسی ریزن کی وجہ سے ان کے رشتے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ لوگ آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں۔ میری فیملی میرے لیے دوسری جگہ رشتے بھی دیکھ رہی تھی، اور میں اس بات سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میری فیملی انہی کے رشتے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار ان سے یہ بات بھی کی کہ وہ کسی طرح اپنی فیملی کو راضی کر کے ہمارے گھر لے آئیں، لیکن انہوں نے اس بات سے منع کر دیا، اور پھر میں نے بھی ان کو اس بات کے لیے زیادہ فورس نہیں کیا، کیونکہ ایک بار میری فیملی ان کے رشتے سے انکار کر چکی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری فیملی کے راضی ہوئے بنا وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں، اور وہ بھی اسی لیے اپنی فیملی کو دوبارہ فورس نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب تک انہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ میری فیملی اس بار رشتے سے انکار نہیں کرے گی، جب تک وہ میری فیملی میں رشتہ لے کر نہیں آئیں گے۔ کیونکہ جب میری فیملی نے ان کے رشتے سے انکار کیا تھا تو یہ بات ان کے پیرنٹس کو کافی بری لگی تھی،
کہ رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی صرف آؤٹ آف سٹی ہونے کی وجہ سے میری فیملی نے انکار کر دیا، اور ان کی فیملی میں کوئی بھی دوبارہ رشتہ لانے کے لیے راضی بھی نہیں تھا۔ اسی لیے جب میں نے انہیں بتایا کہ میری فیملی میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہے اور جلد سے جلد میری فیملی میرا رشتہ کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ پہلے اپنی فیملی کو ایگری کریں، کیونکہ جب تک آپ کی فیملی ایگری نہیں ہوتی میں اپنے گھر میں آپ کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسا راستہ بن جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ میری فیملی مان جائے۔ انہی دنوں میری ملاقات میری ایک بہت اولڈ فرینڈ سے ہوئی، جس سے میں کافی ٹائم سے کانٹیکٹ میں نہیں تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی اور ہم دونوں نے کافی دیر باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا رشتہ فکس ہو گیا ہے اور اس کا رشتہ اس کی پسند کی جگہ ہی ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگی کہ یہ کتنی لکی ہے کہ اس کی اپنی پسند کی جگہ شادی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی شادی کی شاپنگ ہی کر رہی تھی۔ میں نے اس ٹائم تو اس سے کچھ نہیں پوچھا، ہم نے نمبر ایکسچینج کیے، پھر ہماری اکثر بات ہونے لگی، اور پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم بہت لکی ہو، جس سے چاہتی ہو اسی سے شادی ہو رہی ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی پسند کی جگہ شادی ہونا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کی کاسٹ کا ایشو تھا۔ دونوں کی فیملیز اس رشتے کے لیے بالکل بھی ایگری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی پرابلمس کے باوجود اس کا رشتہ ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی پرابلمس تھی پھر بھی تمہارا رشتہ کیسے ہوا؟ تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ اس نے آپ سے وظیفہ لیا تھا اور اسے آپ کے وظیفے سے بہت فائدہ ہوا تھا، اور اسے آپ کے وظیفے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھے رزلٹ ملے تھے۔ ماشاءاللہ سے اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی راستہ دکھایا ہے۔ میں نے اس سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر لیا اور اپنی ساری سچویشن اس کو بتائی، تو اس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ میں آپ سے ضرور بات کروں، اور اسی نے مجھے سجیسٹ کیا کہ دم سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ کرنا۔ ویسے تو آپ ہی نارمل وظیفے بھی دیتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے دم سٹون کے ساتھ جو وظائف ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، تو کوشش کر کے دم سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ کرنا۔ میں نے کال بک کروا کے آپ سے بات کی اور آپ نے بہت ڈیٹیل میں میری پوری بات سنی اور مجھے کافی امید دلائی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریس تھی۔ میری فیملی کو میرے لیے ایک لڑکا پسند بھی آ گیا تھا، اور بس میری فیملی چاہتی تھی کہ لڑکے والے ہاں کریں، تو میری فیملی میری جلدی انگیجمنٹ کرنے کا پلان کر رہی تھی۔ ابھی آپ نے مجھے طلسم سٹون کے ساتھ اسپیشل نفل حاجات کا وظیفہ دیا، اور ساتھ ہی بلاکیجز دور کرنے کے لیے لو میرج نقش بھی دیا۔ آپ ہی جیسے آپ نے بتایا میں نے بالکل ویسے ہی وظیفہ کرنا اسٹارٹ کیا، اور آپ کے بتائے ہوئے میتھڈ سے ہی میں نے لو میرج نقش کو یوز کیا۔ مجھے وظیفہ کرتے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا، جو میری فیملی کو لڑکا اچھا لگا تھا، ان لوگوں نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا، اور ان لوگوں کی طرف سے ہاں کا جواب آ گیا۔ اس بات سے میری فیملی بہت خوش تھی، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں بہت ڈر گئی کہ میں تو یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنی پسند کی جگہ رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا وظیفہ الٹا تو نہیں ہو گیا، کیونکہ میں نے اکثر وظائف کے بارے میں ایسا سنا ہے۔ میں نے ڈر کے دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کیا، تو آپ نے مجھے سمجھایا اور مجھے بہت ہمت دی، اور آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اگر ہاں کر دی ہے تو وہاں آپ کا رشتہ بھی ہو جائے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ اپنا وظیفہ کنٹینیو رکھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن آپ کے سمجھانے پر میں نے اپنا وظیفہ کنٹینیو رکھا۔
میرے گھر میں میری انگیجمنٹ کی باتیں ہونے لگی، انگیجمنٹ کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنے لگے۔ جس دن وہ لوگ انگیجمنٹ کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آئے، اس دن میرا دل بہت اداس تھا، اور میں بار بار بس یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے۔ انگیجمنٹ کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ان لوگوں نے میری فیملی کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی، جس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ میری فیملی سے انہوں نے جہیز میں کافی بڑی اماؤنٹ دینے کی ڈیمانڈ کی۔ یہ ڈیمانڈ میری فیملی کو بہت عجیب سی لگی، کیونکہ وہ لوگ کافی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور میری فیملی کے لیے وہ اماؤنٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ الحمدللہ میں ایک ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن میری فیملی کسی ایسی جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو لوگ ایسے لالچی ہوں اور شادی سے پہلے ہی اس طرح کی ڈیمانڈز رکھے۔ میری فیملی بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ لوگ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے۔ جب ان لوگوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو میری فیملی نے اس رشتے سے خود ہی منع کر دیا۔ میری فیملی نے جب اس رشتے سے انکار کیا تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ میں نے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور مجھے اس ٹائم آپ کی بات یاد آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ وہاں ہو بھی جائے۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور آپ کو میسج کر کے بھی بتایا کہ جیسے آپ نے کہا تھا ماشاءاللہ سے بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ میری فیملی نے اس رشتے سے خود ہی انکار کر دیا ہے۔ اب میں اور بھی زیادہ یقین سے وظیفہ کرنے لگی سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ سکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers. اور اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ میرے لیے فیملی نے کافی رشتے دیکھے، لیکن جو بھی رشتے آتے تھے وہ ہمارے گھر کو اور ہمارے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ضرور رکھتے تھے۔ ان چیزوں سے میری فیملی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور ایک دن میں نے اپنے ماما پاپا کو بات کرتے سنا کہ ماما پاپا سے کہہ رہی تھی کہ اس سے اچھا تو وہی رشتہ تھا، وہ لوگ کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے تھے۔ ماما اسی رشتے کی بات کر رہی تھی جو ہمارے ریلیٹیو تھے اور جنہیں میں پسند کرتی تھی۔
پاپا نے کہا کہ لیکن وہ لوگ اتنی دور رہتے ہیں، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہم سے اتنی دور چلی جائے گی۔ لیکن ماما نے کہا کہ ان کی فیملی کافی اچھی ہے اور وہ لوگ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے تھے، اور ہم انہیں جانتے بھی ہیں، لڑکا بھی ویل سیٹلڈ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں خوش رہے گی۔ پاپا نے ماما کی بات سے ایگری کیا اور کہا کہ شاید ہم نے ان کو انکار کرنے میں بہت جلدی کر دی۔ ماما نے کہا کہ کاش وہ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر آ جائیں۔ تو پاپا نے کہا کہ اگر ہماری بیٹی کے نصیب میں وہ رشتہ ہوگا تو وہ لوگ ضرور رشتہ لے کر آئیں گے۔ آج جیسے ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ایسی ہی کوئی بات ڈال دے اور وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ جائیں۔ مجھے تو یہ بات سن کر بلیو ہی نہیں ہوا کہ میرے ماما پاپا اب خود اس رشتے کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں، جہاں میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں اور جس رشتے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ بات میں نے پھر ان سے بھی ڈسکس کی اور انہیں بتایا کہ اگر اب آپ کی فیملی رشتہ لے کر آتی ہے تو میری فیملی انکار نہیں کرے گی۔ اور میں نے انہیں ماما پاپا کی پوری کنورسیشن بتائی۔ انہیں بھی ماما پاپا کی باتیں سن کے بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ تو میں نے انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ ان باتوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے۔ میں نے بس اتنا بتایا کہ جو رشتے میرے لیے آتے ہیں وہ لوگ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میری فیملی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اب میری فیملی 100% اگری ہے، اور انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اس بار ان کی فیملی رشتہ لے کر جائے گی تو انکار نہیں ہوگا۔ اس بات کے بعد انہوں نے اپنی فیملی میں دوبارہ میرے لیے بات کی۔ انہوں نے اپنے بھائی بھابھی کو ساری بات بتائی۔ ان کے بھائی بھابھی ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں۔ انہوں نے ہی ان کے پیرنٹس کو ایگری کرنے میں ان کی ہیلپ کی۔ ان کے پیرنٹس بالکل نہیں مان رہے تھے، لیکن ان کے بہت فورس کرنے پر ان کی فیملی بھی ایگری ہو گئی۔ انہوں نے میرے لیے بہت اسٹینڈ لیا، اپنی فیملی کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ اس بار رشتے سے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بار ان کے رشتے سے واقعی انکار نہیں ہوگا۔ جب ان کے ماما نے میری ماما کو فون کیا اور رشتے کی بات کی تو میری ماما بہت خوش ہوئی، اور میری ماما نے پاپا کو بتایا اور پاپا بھی رشتے کے لیے ایگری ہو گئے۔ ایک دن کے بعد ہی میری ماما نے ان کو فون کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابھی میں بہت خوش تھی، لیکن مجھ سے زیادہ میری ماما اور پاپا خوش تھے۔ ابھی سچ بتاؤں تو میں یہی چاہتی تھی کہ میری شادی میری پسند کی جگہ ضرور ہو، لیکن اس میں میرے پیرنٹس دل سے راضی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے پیرنٹس صرف میری خوشی کی خاطر زبردستی راضی ہو جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں میری ماما اور پاپا دل سے راضی ہوں اور دل سے خوش ہوں۔ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے دم اسٹول والے وظیفے سے مجھے ایسے ہی رزلٹ ملے جیسے میں چاہتی تھی۔ سچ بتاؤں تو میری امید سے بھی زیادہ اچھے رزلٹ ملے۔ میں نے تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے آپ کے وظیفے سے اتنے زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ آپی، مجھے اتنا افیکٹو وظیفہ دینے کے لیے اور مجھے اتنا موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، ہم سے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی آگے آنے والی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ مجھے، علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔